یہ ذرا سنیں صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے۔ اچھا ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کے فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی مریض ہو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طریقے سے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے اذان دیتا، اس سے زیادہ آواز اس اسپیکر میں آتی ہے۔ آج کل تو اسپیکر کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے جی تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں۔ یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل جس طرح آپ نے اس کی یہ گفتگو سنی، اب میں آپ کو اس کا دوسرا کلپ سنواتا ہوں جس میں اس کا موقف کیا ہے کہ اسلام میں ہم اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ یہ سنیں ذرا۔ میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے، یا حج بدل یا عمرہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک جسمانی عبادت کے طور پر۔ تو جو چیز ہونی تھی وہ نبی علیہ السلام نے بتا دی، جو نہیں ہونی تھی وہ آپ خود نہیں بتا سکتے۔ ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ جس طرح آپ نے سنا، اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ ابھی تو اذان کوئی 10 گھنٹے یا 10 منٹ کی نہیں ہے کہ جس سے کسی کو سن کر طبیعت میں بیزاری ہو۔ اذان میکسیمم 2 منٹ یا 1 منٹ کی ہے کہ جتنی بھی آسائشیں آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر میں کہوں کہ یہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کیمرہ استعمال کر رہے ہیں، آپ ہیڈ فون استعمال کر رہے ہیں، آپ مائک استعمال کر رہے ہیں، اے سی استعمال کر رہے ہیں، آپ قالین استعمال کر رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں، جتنی بھی آسائشیں آپ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ نے نہیں استعمال کی، اسلام میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تم کہتے ہو تمہارا موقف ہوتا ہے کہ یہ ظاہری اسباب ہیں، جی یہاں تمہارا موقف ہوتا ہے کہ یہ ظاہری اسباب ہیں، تو ظاہری اسباب تمہیں سپیکر پر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، ظاہری اسباب تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کے لیے نظر نہیں برداشت نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب تمہیں اذان کے لیے برداشت نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب تمہیں اپنے لیے قبول ہے، اللہ کے پیغام کے لیے ظاہری اسباب قبول نہیں ہیں۔ تو سامعین محترم، اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی ذہنی کیفیت کا، اس کے علم کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کا مقصد کیا ہے۔